بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزیز ساتھیوں اور میرے پیارے دوستوں، اس سے پہلے آپ نے اسلام کے ارکان میں سے دوسرا رکن روزہ اور تیسرا رکن زکوٰۃ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کیے، اور زکوٰۃ ہی سے متعلق بات زکوٰۃ کے بعد اس کے بعد آپ نے تیسرا رکن جو ہے یا چوتھا رکن رمضان کا روزہ سے متعلق بات چل رہی تھی، اور اس میں کچھ باتیں رہ گئی تھی جس کو ہم اس پہلے والے سبق میں پیش نہیں کر سکے، تو آج جو ہے ہم اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں فوائد الصیام، روزے کے فائدے۔ تو روزے کے فائدے میں فرماتے ہیں روزے کے بے شمار فائدے ہیں، جن میں سے چند ایک ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت ہوتی ہے۔ نمبر دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مومنوں کی اس سے تقوی اور خشیت الہی پر مشق اور تدریب ہوتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کو رقیب سمجھتے ہوئے کہ وہ ہمہ وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میری تمام حرکات پر اس کی نگاہ ہے، نیز اس کی خشیت کو سامنے رکھ کر اس کے احکام کی اتباع کرتا ہے اور اس کی منہیات اور حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے۔ وہ اللہ صبر اور اخلاص کا جاننے والا ہے، یعنی روزہ رکھنے والا صحیح معنی میں اللہ سے ڈرنے والا ہے، کیونکہ روزہ میں آدمی اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ آدمی اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، ورنہ اگر وہ چاہے تو لوگوں کے پیٹھ پیچھے جو ہے اکیلے میں چاہے تو کھانا کھا بھی لے، چاہے تو پی بھی لے پانی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن چونکہ اسے اللہ کا ڈر ہے اس لیے وہ اکیلے میں بھی اگر ہے تو بھی بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی ذات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس لیے ہمیں دنیا سے کیا ڈر اور دنیا کی کیا فکر، ہمیں ڈر ہے تو اللہ کا ڈر ہے۔ ہمیں اللہ کے ڈر سے ہر حال میں جو ہے ہم کو بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، اور جس چیز سے روکا گیا اس سے رک جانا ہے۔ تو واقعی صحیح معنی میں روزہ دار جو ہے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں روزہ کو توڑ دینے والی چیزیں۔ روزہ کو توڑ دینے والی چیزیں، وہ فرماتے ہیں مندرجہ ذیل چیزیں روزہ کو توڑ دیتی ہیں۔ نمبر 1، کھانا پینا اور سگریٹ نوشی وغیرہ کا استعمال۔ نمبر 2، جو چیز کھانے اور پینے کے مشابہ ہو۔ نمبر 3، جان بوجھ کر یعنی عمدن قے کرنا، جان بوجھ کر کے قید کر دینا۔ نمبر 4، زیادہ مقدار میں خون چڑھوانا، زیادہ مقدار میں خون کا چڑھوا لینا، یہ بھی جو ہے روزہ کو توڑ دیتا ہے۔ نمبر 5، حیض اور نفاس کا آنا عورتوں کے لیے۔ نمبر 6، مش زنی سے منی نکالنا یا عمدن کسی طرح سے منی کا نکالنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7، جماع یعنی ہم بستری کرنا۔ اس کے بعد صدقۃ الفطر کا بیان
ہے. اس کا بھی تعلق رمضان ہی سے ہے، روزہ ہی سے ہے، اس لیے اس کو یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ شہر کے اندر موجود غلوں میں سے ایک سا نکالنا ایک سا 4 لب کے برابر ہوتا ہے، یعنی دونوں ہتھیلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کہ اس کے اندر جتنا غلہ آ جائے وہ 1 لب ہے. مشہور ہے، آپ میں ہر کوئی سمجھتا ہے لب بھر کے نکالنا. تو 1 سا کتنا ہے؟ لگ بھگ 4 لب کے برابر ہوتا ہے 1 سا. اور 1 سا 4 مد کا ہوتا ہے. شہر کا غلہ جیسے کہ گیہوں، چاول وغیرہ. اس کے بعد نمبر 2 ہے صدقہ فطر کو فقراء مساکین کے لیے ہر مسلم نکالے گا. صدقہ فطر کو فقراء مساکین کے لیے ہر مسلم نکالے گا. نمبر 3 نماز عید سے 1 یا 2 دن پہلے اس صدقہ کو نکالنا ہے. 1 یا 2 دن پہلے، یعنی 28 یا 29 تک آدمی اس کو نکال کر فارغ ہو جائے. کہ صدقہ الفطر کا مقصد ہوتا ہے روزے میں جو کمی بیشی ہو گئی ہے، کچھ روزے میں جو کچھ غلط بکواس، غلط باتیں وغیرہ ہم نے کیے ہوں گے، تو اس کے ذریعے سے اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے. تو اس لیے عید کی نماز سے پہلے اس کو نکال دینا چاہیے. اب جو ہے ہم اسلام کا چوتھا رکن، 5واں رکن بیت اللہ کا حج کے بارے میں مختصر معلومات لینے جا رہے ہیں. جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. ترجمہ، اس میں آپ نے صرف ترجمہ ہی ہے، میں نے قرآن کی آیت پڑھ دیا ہے. ابھی آپ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، اور جس نے کفر کیا تو اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے. جس نے کفر کیا اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے. تو یہ ہو گئے حج کے. اب حج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حج کرنے کا مقصد کیا ہے اور حج کی فضیلت کا بیان. حج کرنے کے بارے میں مختصر باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ جمرات کو کنکریاں مارنا، صفا اور مروہ کے بیچ دوڑنا، صفا اور مروہ کے بیچ دوڑنا اور سعی کرنا اللہ کے ذکر کے لیے ہے. یہ جو ہے حج کے مقاصد ہیں. فرماتے المقصود من وراء الحج، حج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی جس کا معنی یہ ہے کہ جمرات کو کنکریاں مارنا. یہ آپ یہاں ملاحظہ فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کا معنی یہ ہے کہ جمرات کو کنکریاں مارنا، صفا اور مروہ کے بیچ دوڑنا اور سعی کرنا اللہ کے ذکر کے لیے ہے. یہ اس نہیں ہے، یہ سعی ہے. یہ جو ہے سعی، یعنی صفا مروہ کے بیچ میں جو ہے دوڑتے ہیں اس کو سعی کہا جاتا ہے. حاجی اور عمرہ کرنے والے وہاں جو ہے سعی کرتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں حج کی فضیلت. حج کی فضیلت کے بارے میں حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس نے حج کیا اور اس دوران حج اس نے بیوی سے ہم بستری نہیں کی اور نہ ہی برائی جھگڑا اور نہ لڑائی جھگڑا کیا، تو وہ شخص اس دن کی طرح سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، ہو کر لوٹتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جانا تھا، جس دن اس کی ماں نے اسے جانا تھا۔ یہ ہو گئی حج کی فضیلت اتنی بڑی کہ جو حج اس طرح سے کرے کہ کوئی گناہ بے شرمی بے حیائی یہاں تک کہ اپنی بیوی سے بھی ہم بستری نہ کرے، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ آج وہ پیدا ہوا ہو، یعنی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، رواہ البخاری۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک ان گناہوں کے لیے کفارہ ہے جو دونوں کے بیچ میں واقع ہوئے، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ نوٹ فرماتے گناہ کبیرہ جیسے کہ زنا، عقوق الوالدین یعنی ماں باپ کی نافرمانی کرنا وغیرہ، صرف توبہ نصوح یعنی بالکل صدق دل سے سچی توبہ سے ہی معاف ہوں گے۔ یعنی یہ جو فرمایا کہ عمرہ وغیرہ سے جو ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اسی کے بعد فرماتے ہیں کہ توبہ کرے گا عمرہ سے بھی یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، بڑے بڑے گناہ جیسے زنا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی ہے، یہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے لیے نافرمانی کی تو اللہ سے معافی مانگنا ہوگا کہ اللہ ہم نے زنا کیا، اللہ ہمیں معاف فرما دیا، اللہ میں نے ماں باپ کی نافرمانی کیا، اللہ سے توبہ کرے، یا ماں باپ حیات ہیں تو ان سے معافی مانگے اور ان سے معافی تلافی کر لے، تب جو ہے اس کی معافی ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فوائد الحج، حج کے چند فائدے، حج کے چند فائدے فرماتے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ نمبر 2 اسلام کے عالمگیر دین ہونے کا اظہار ہے کہ پوری دنیا سے مسلمان حاضر ہوتے ہیں، تو یہ دلالت کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اسلام جو ہے یونیورسل ریلیجن ہے، پوری دنیا والوں کے لیے اسلام ہے۔ اسلام کوئی خاص لوکل ریلیجن نہیں ہے، صرف عرب والوں کے لیے یا صرف مکہ والوں کے لیے نعوذ باللہ نہیں، بلکہ اسلام انٹرنیشنل ریلیجن ہے، پوری دنیا کے ہر فرد کے لیے اسلام ضروری ہے۔ تو اس کو حج بتاتا ہے کہ اس میں پوری دنیا سے مسلمان حاضر ہوتے ہیں، اور حج جو ہے صرف مکہ ہی میں ہو سکتا ہے، مکہ مکرمہ آ کر کے ہی حج ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں اور جتنے بھی احکام ہیں وہ دنیا کے ہر حصے ہر خطے میں ادا کیے جا سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے مکہ مکرمہ آنا ضروری ہے۔ اور حج کا تیسرا فائدہ، حج کے دن قیامت کے دن کی یاد دلاتا ہے، قیامت کے دن کی یاد دلاتا ہے کہ کس طرح انسان جو ہے بس 2 ہی کپڑے میں جو ہے اللہ کے لیے جہاں تہاں چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کہ قیامت کے دن تو یہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کی حالت کو جو ہے اس طرف کچھ نہ کچھ اشارہ حج سے ملتی ہے۔ تو اب ہم حج کے اوپر آج کا سبق ختم کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہم پھر جو ہے اسلام کا دوسرا رکن اسلام نماز کے بارے میں، جیسا کہ شروع میں بتایا تھا کہ تفصیل سے باتیں آئیں گی، تو اب جو ہے ہم اگلے سبق میں اسی جانب لوٹنے والے ہیں۔ تو آج ہم اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔